آندھی پارٹ 12 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اوور پرائڈ۔ خان رحیمی نے خاصی تفصیل بتا دی تھی۔ اب بہت سی باتیں میرے ذہن میں صاف ہو گئی تھیں۔ میں نے پوچھا، خان جی آپ کے خیال میں اس باز کی قیمت کیا ہوگی؟ خان رحیمی نے اوپر تلے کئی کش لی اور بولا، صحیح اندازہ تو نہیں مگر کافی مہنگا باز ہے۔ میں نے کہا، تقریباً 7-8 لاکھ کا تو ہوگا ہی۔ تقریباً۔ خان رحیمی نے مختصر جواب دیا۔ اس کا جواب میری توقع کے مطابق تھا۔ خان رحیمی اور اس کے ساتھیوں کی بھاگ دوڑ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ باز کی کم از کم قیمت اتنی ہی ہوگی۔ میں نے احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، خان جی یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں اس باز کے بارے میں کسی حد تک جانتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ سے کچھ چھپاؤں، لیکن مجبوری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ ہی کے مفاد کی خاطر میں نے کسی سے وعدہ کر رکھا ہے کہ چپ رہوں گی۔ کیا آپ میری اس وقتی خاموشی کو درگزر کریں گے؟ خان رحیمی کی معاملہ فہم نگاہیں میرے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ خوش دلی سے بولا، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارا خاموش رہنا ضروری ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ ویسے بھی خاموش رہنا ہر شخص کا حق ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو مجھ پر 45,000 روپے کا بھروسہ بھی کرنا ہوگا۔ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو اس باز کے لیے 45,000 روپیہ خرچ کرنا ہوگا۔ یہ رقم مجھے دینا ہوگی اور بغیر کسی ثبوت اور رسید کے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی رقم؟ میرا مطلب ہے۔ یکا وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر بولا، اوکے ٹھیک ہے، میں تمہیں رقم دے دوں گا۔ پتہ نہیں کیوں تم پر اعتماد کرنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لاؤ گی کیسے وہ باز؟ کہیں یہ بھی کوئی جوک وغیرہ تو نہیں؟ خان جی بس اب کوئی اور سوال نہ کریں۔ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے نا، اب وہ مجھے نبھانے دیں۔ اس کے بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ کب چاہیے رقم تمہیں؟ بے شک ابھی دے دیں، میں آپ سے صرف 2 روز کی مہلت چاہوں گی۔ خان رحیمی ڈگمگاتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے کمرے تک گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 500 روپے کے نوٹوں کی کھلی گڈی میرے ہاتھ پہ رکھ دی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ اب کسی کے کمرے میں آنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ یوسف حسب معمول الماری کے عقبی خلا سے نکل کر مسحری پر بیٹھ چکا تھا۔ کھانا ختم کر کے اس نے ایک طویل ڈکار لی اور پھر خود ہی اس ڈکار پر شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے انگیٹھی پر ہاتھ تاپتے ہوئے کہا، یوسف باز کے کتنے پیسے مانگے تھے تم نے؟ کیا مطلب باجی؟ مطلب یہ کہ کتنے میں بیچنا ہے باز تم نے؟ میں نے آپ کو بتایا تو تھا باجی، کم از کم 45 میں۔ میں نے گرم چادر کے اندر سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ گن لو، پورے 45,000 ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نوٹوں کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ شاید اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس پرندے کے عوض اتنی بڑی رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ نوٹوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، جیسے ان کے اصلی ہونے کا یقین کر رہا ہو۔ یک وہ سہم گیا اور نوٹ جلدی سے چارپائی پر رکھ دیے۔ نہیں باجی، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ خان رحیمی آپ کے ذریعے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ لوگ مجھ سے پکھیرو چھیننا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو نہیں بیچنا، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں بیچنا۔ میں نے مسکرا کر کہا، لیکن خان رحیمی کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ باز تو میں خرید رہی ہوں اپنے ذاتی پیسوں سے۔ کیوں مذاق کرتی ہو باجی؟ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ تو کیا تم مجھے اتنا گیا گزرا سمجھ رہے ہو؟ 3 سال سے میری تنخواہ خان جی کے پاس جمع ہو رہی ہے، میں اس طرح کا ایک باز اور بھی خرید سکتی ہوں۔ پر باجی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں گی اس باز کا؟ یہ تو مردوں کے کام ہے۔ میں کسی مرد کو ہی بیچوں گی۔ میرا تایا ایک بہت بڑا شکاری ہے، وہی کسی سے سودا مار لے گا۔ میں نے کل اسے لاہور خط بھی لکھا ہے۔ وہ کچھ دیر تک ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، باجی اگر پکھیرو واقعی آپ خرید رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو 45 میں ہی دے دوں گا۔ آپ روپے مجھے دے دیں اور اپنے بھروسے کا کوئی بندہ میرے ساتھ بھیج دیں، میں اسے پکھیرو دے دوں گا۔ لیکن نہیں، آپ خود ہی چلے تو بہتر ہے، بلکہ آپ کو ہی جانا پڑے گا۔ اس کی احتیاط پسندی مجھے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں اکیلی عورت 8-9 میل سے واپس کیسے آؤں گی؟ میں آپ کے ساتھ اپنے یار خوشی کو بھیج دوں گا، وہ آپ کو خان کی جو تک چھوڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ساتھ ہی چلی جاؤں گی، لیکن رقم تمہیں موقع پر پہنچ کر وہیں ملے گی۔ ایک ہاتھ دو، ایک ہاتھ لو۔ ٹھیک ہے باجی۔ میری اسکیم کامیاب رہی تھی۔
رحیمی کو بیچ میں نہ لا کر میں نے درست فیصلہ کیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ رحیمی کے سامنے آنے سے یوسف بدک جاتا اور عین ممکن تھا کہ باز کی موجودگی سے انکار کر دیتا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ رحیمی ہی اپنے وعدے پر قائم نہ رہتا اور باز حاصل کرنے کے بعد رقم دینے سے انکار کر دیتا یا دی ہوئی رقم واپس لے لیتا۔ اس سودے میں خان رحیمی اور یوسف دونوں کو بے حد فائدہ تھا، مگر بے اعتباری کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے معاملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر یہ معاملہ طے پا جاتا تو میرا بھی ایک اہم مقصد پورا ہو جاتا۔ میں خان رحیمی کا اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اعتماد حاصل کرنے کا اس سے بہتر اور مختصر راستہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں جلد از جلد اس تعلق کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جو رحیمی اور چنگیزی گھرانے کے درمیان تھا، اور جس کا علم میرے فرحان کے قاتلوں کو میری زد میں لا سکتا تھا۔ رحیمی کے اس ڈیرے میں مسکراتی تھی، باتیں بھی کرتی تھی، چلتی پھرتی بھی تھی، مگر میں زندہ نہیں تھی۔ زندگی تو کسی ننھے جسم کے ساتھ ہی قبر میں اتر چکی تھی۔ رحیمی کا اعتماد حاصل کرنے کے علاوہ میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یوسف کو اس کا حق مل جائے۔ اس باز کے سامنے 40-45 ہزار روپے کی رقم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ تو معمولی سا انعام تھا۔ وہ پرندہ کسی شناور کے ہاتھ بھی آ سکتا تھا، اور اگر کوئی گھاک شخص ہوتا تو لاکھوں کما سکتا تھا۔ یوسف حالانکہ 35,000 پر راضی ہو رہا تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ اسے پوری رقم یعنی 45,000 ہی دوں گی۔ کل اس نے بڑی فرما برداری اور سادگی کے ساتھ مجھے اپنے عشق کی کہانی بھی سنا ڈالی تھی۔ بچپن میں ہی اس کی منگنی اپنے ماموں کی لڑکی سغرا سے ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، مگر باپ کی موت کے بعد وہ زمین بک گئی جس کا یوسف کو وارث بننا تھا۔ اس کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ماموں کے گھرانے سے اس کا تعلق بھی کمزور پڑتا چلا گیا۔ یوسف کی ممانی ایک بڑی زبردست عورت تھی۔ اس نے شوہر کو پوری طرح دبا رکھا تھا۔ وہ کنگال یوسف کے ساتھ بیٹی بیانے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ سغرا کی بات اپنی بہن کے گھر چلا رہی تھی، اور وہ دونوں جدائی کے مارے دکھ پر دکھ جھیل رہے تھے۔ وہی صدیوں پرانی کہانی جو معمولی کمی بیشی کے ساتھ ہمیشہ دہرائی جاتی رہی ہے۔ اپنی ممانی کی موجودگی میں یوسف ماموں کے گھر پر بھی نہیں مار سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ باز لے کر ماموں کے گاؤں پہنچا تو اس نے گھر کے بجائے کھیتوں کا رخ کیا تاکہ وہاں باز اپنے ماموں یا ماموزاد بھائی کے سپرد کر سکے، مگر اس سے پہلے ہی چودھری شہاب کے بندے اس کے پیچھے پڑ گئے اور وہ باز کہیں چھپا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تاہم باز چھپانے والی بات پر مجھے یقین نہیں تھا۔ میرا یہی خیال تھا کہ اس نے پنجرا یا تھیلا جو کچھ بھی ہوگا کسی کے سپرد کر دیا ہوگا۔ اب اسی باز کی وجہ سے اس پر خوش قسمتی کا دروازہ کھل رہا تھا۔ یوسف کو یقین تھا کہ اگر زمین اسے واپس مل گئی اور شادی کے لیے اس کے پاس 10-12 ہزار روپے نقد ہوئے تو ممانی کے تیور بدلتے دیر نہیں لگے گی، اور ہو سکتا ہے اگلی فصل کی کٹائی تک اس کی شادی بھی ہو جائے۔ رات پل پل گزرتی رہی، اپنے دامن میں آنے والے کل کے ہنگاموں کی پرچھائیاں سمیٹے آگے بڑھتی رہی۔ میں اور یوسف جاگ رہے تھے۔ آخر جب کیکر، شیشم اور شرینہ کے درختوں کے اس پار کہیں دور ملک نے پہلی اذان دی تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہستگی دروازہ کھول کر میں نے باہر جھانکا۔ ٹین کے چھجے تلے گہری تاریکی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا آگ بجھ چکی ہے اور چھجے تلے موجود شخص گیٹ کے پاس چوکیدار کی کوٹری میں گہری نیند سو رہا ہے۔ میں 3-4 دنوں سے یہی کچھ دیکھ رہی تھی۔ رات کے آخری پہر چھجے والا آدمی اپنی ڈیوٹی چھوڑتا تھا اور چوکیدار کی کوٹری میں جا کر سو جاتا تھا، اور یہاں سے نکلنے کے لیے یہی وقت مناسب ترین تھا۔ میں نے اندر جا کر اپنی گرم چادر اوڑھی، ایک پرانا کمبل یوسف کو دیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ یوسف کو برآمدے میں ٹھہرا کر میں آگے گئی اور اچھی طرح گیٹ کا جائزہ لیا۔ حسب توقع راستہ صاف تھا۔ میں نے باہستگی گیٹ کا آہنی دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد واپس جا کر یوسف کو لائی۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا اور کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر درختوں میں چلنے کے بعد ہم کھیتوں میں نکل آئے۔ ہوا بہت سرد تھی، ہڈیوں میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ یوسف نے ابھی تک مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ کہاں جانا ہے، بس میں اس کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ وہ کوئی دھوکہ نہیں دے گا۔ کچھ آگے جا کر وہ مجھ سے پوچھنے لگا، باجی خان رحیمی کا کوئی بندہ تو ہمارے پیچھے نہیں لگ جائے گا؟ میں جھلا گئی۔ تو کتنا شکی ہے یوسف، اتنے منہ اندھیرے میں کون ہمارے پیچھے آئے گا؟ اگر نہیں تو ادھر کہیں چھپ کے بیٹھ جا اور دیکھ لے تو کوئی آ تو نہیں رہا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا، لیکن ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی اس راستے پر ہو، ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہو۔ شاید یہی چھٹی حس کہلاتی ہے۔ بغیر کسی وجہ اور سبب کے انسان کا چوکنا ہو جانا ایک ناقابل فہم عمل ہے۔ اچانک ہماری دائیں بائیں جانب کھیتوں میں مسلسل سرسراہٹ سنائی دینے لگی، جیسے کوئی ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ شاید کتے ہیں، میں نے یوسف کی ڈھارس بندھانے کو کہا۔ ہم ایک تنگ پگڈنڈی پر تھے، ایک طرف کماد کے کھیت تھے اور دوسری طرف جوی کے۔ سرسراہٹ کماد کی طرف سے سنائی دے رہی تھی۔
اگر کوئی واقعی ہمارے پیچھے تھا تو اس کا ایک ہی مطلب تھا۔ رحیمی نے مجھ پر بھروسہ کر کے بھی بھروسہ نہیں کیا۔ اس نے میرے پیچھے نگران چھوڑ رکھے تھے جو اب خاموشی سے ہمارا تعاقب کرنے لگے تھے۔ اچانک ہی مجھے شدید خطرے کا احساس ہونے لگا۔ ایک سے زائد افراد ہمارے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ میں نے 10-15 گز پیچھے ایک سائے کو اچھل کر داہنی جانب کے کھیت میں گھستے دیکھ لیا۔ میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا اور تیز بھاگنے لگی۔ اس تنگ پگڈنڈی سے نکل جانا ہمارے لیے ضروری تھا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ یوسف بلا تردد میرے ساتھ کھچا چلا آ رہا تھا۔ غالباً وہ بھی صورتحال کی نزاکت کو محسوس کر چکا تھا۔ اور پھر اچانک ہمارے سروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کماد کے کھیت سے نکل کر 3 سائے ہم پر جھپٹے۔ ایک شخص نے بندوق کا کندہ گھما کر یوسف کی کمر پہ مارا۔ دھم کی آواز آئی اور وہ چیخ کر داہنی جانب لڑک گیا۔ کسی نے عقب سے مجھے آہنی بازوؤں میں دبوچ لیا اور گنے کے کھیت کی طرف کھینچنے لگا۔ میں نے دیکھا 2 افراد یوسف پر پل پڑے ہیں اور اسے گھونسے مارتے ہوئے کھیت میں لا رہے ہیں۔ میں نے حلق کی پوری قوت سے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ آ کر میرے منہ پر جم گیا۔ میری آواز حلق میں ہی دم توڑ کر رہ گئی۔ ایک ریوالور کی سرد نال میری گردن سے آ لگی اور اس نال سے بھی سرد لہجے میں کسی نے کہا، خبردار، شور مچائے گی تو قتل کر دوں گا۔ بولنے والے کا لہجہ دیہاتی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا شخص ہے اور پتلون جرسی میں ملبوس ہے۔ یوسف کو جکڑنے والوں سے غلیظ گالیاں دے رہے تھے اور دھمکا رہے تھے کہ اگر اس نے شور مچایا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ اگر آپ خود ستائشی نہ سمجھیں تو کہوں گی کہ میں نے ایک عقل بندی کی تھی۔ جو ہی خطرے کا شدید احساس ہوا، میں نے وہ چھوٹا پرس جوی کے کھیت میں پھینک دیا تھا جس میں 45,000 روپے کے نوٹ تھے، لہٰذا تلاشی میں میرے پاس سے کچھ بھی نہیں نکلا تھا۔ اسی اثنا میں انہوں نے میرے ہاتھ موڑ کر ایک مفلر کے ساتھ کمر پر باندھ دیے، لیکن پھر فوراً ہی کھول دیے۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اسلحے کی موجودگی میں میں مہم جوئی کی حماقت نہیں کروں گی۔ ہاں، یوسف کو انہوں نے خوب اچھی طرح جکڑ دیا تھا۔ وہ مزاحمت بھی خوب کر رہا تھا۔ دراصل وہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس کر اوپر مفلر باندھ دیا تھا۔ ایک تنومند شخص نے یوسف کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا۔ پتلون جرسی والے نے ریوالور میری آنکھوں کے سامنے لہرایا اور خوفناک لہجے میں دھمکی دی کہ اگر میں نے چالاکی دکھائی تو وہ بری طرح پیش آئے گا۔ ان سب کے چہرے تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ڈیل ڈال اور لہجوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ وہی بابو لوگ ہیں جن کے بارے میں یوسف نے بتایا تھا۔ چودھری کی حویلی میں وہ یوسف کا باز دیکھنے کے لیے بیٹھے رہے تھے اور وہ باز لے کر ساتھ والے گاؤں بھاگ گیا تھا۔ میرے اور یوسف کے ساتھ انہوں نے 6-7 کھیت کا فاصلہ پیدل طے کیا اور پھر ایک جیپ تک آن پہنچے۔ یہ ایک شاندار ٹویوٹا جیپ تھی۔ ہمیں جیپ میں دھکیل کر وہ خود بھی بیٹھ گئے۔ جیپ ایئر کنڈیشن تھی۔ ہلکی آواز میں ڈیک بج رہا تھا۔ جیپ کی اندرونی روشنی میں نے پہلی بار ان کے چہرے دیکھے۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک افلاطون نظر آتے تھے۔ بیہودہ تصویروں والی جیکٹیں، تنگ جینسیں، بڑھی ہوئی داڑھیاں، الجھے ہوئے بال۔ وہ کل 4 لڑکے تھے۔ ان میں سے ایک جو دراز قد تھا اور عمر میں بھی زیادہ تھا، گلے میں ایک بڑا سا طلائی لاکٹ پہنے ہوا تھا۔ وہ آنکھوں سے کافی خطرناک شخص لگتا تھا۔ ساتھ ہی اسے چیف کہہ کر مخاطب کر رہے تھے اور وہ گاہے گاہے انہیں بے تکلفی سے گالیاں دے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ جیپ میں ہمیں ڈال کر کہیں لے جائیں گے، لیکن جب جیپ چلنے کے آثار نظر نہیں آئے تو میں نے کھڑکیوں سے بغور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ رات کے اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی تھی۔ اس جھٹپٹے میں مجھے قریب ہی چند چلداریاں نظر آئیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہی ان لوگوں کا پڑاؤ ہے۔ یہ لڑکے آپس میں جو باتیں کر رہے تھے اس سے پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی ایک رحیمی کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ اس کامیابی پر بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد اور شاباشیاں دے رہے تھے۔ لاکٹ والے لڑکے کی تمام تر توجہ یوسف کی طرف تھی۔ وہ یوسف کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ پیتے پیتے اس نے ایک زوردار ٹھوکر یوسف کی پسلیوں میں ماری۔ وہ بیچارہ پائدان پر پڑا تھا، وہیں کسمسا کر رہ گیا۔ لاکٹ والے نے اس پر انگلش اور اردو میں گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ میں نے چلا کر کہا، تم لوگ کو شرم آنی چاہیے، کیا بگاڑا ہے ہم نے تمہارا؟ چیف نے گھوم کر میری طرف دیکھا جیسے پہلی بار مجھے دیکھ رہا ہو، پھر فلمی انداز میں میرے چہرے پر ریوالور کی نال گھما کر بولا، ابھی تمہاری باری بھی آ جاتی ہے، ذرا چھری تلے دم تو لے لو۔ اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اس کے اشارے پر ایک لفنگے نے یوسف کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ وہ پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیخنے لگا اور دہائی دینے لگا کہ اسے باز کا کچھ نہیں پتا۔ وہ راستے میں اس کے ہاتھ سے نکل کر اڑ گیا تھا۔ اس اعلان کے جواب میں لاکٹ والے نے بہت زوردار تھپڑ یوسف کے منہ پہ دے مارا۔ اس کا اوپری ہونٹ پھٹ گیا اور سرخ خون گاڑی کے کارپیٹ کو بھگونے لگا۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو منڈے ہوئے سر والے ایک لڑکے نے، جو غالباً کسی کالج کی یونین کا صدر تھا، ایک لمبا چاقو میری گردن پر رکھ دیا اور چاقو کے زور سے مجھے دھکیل کر سب سے پچھلی نشست پر بٹھا دیا۔ یوسف بے حد چیخو پکار کر رہا تھا، مگر اس کی آواز بند گاڑی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔
لاکٹ والے نے زبردستی اس کے منہ میں کپڑا گھسیڑ دیا اور اس پر جھک کر سپاٹ لہجے میں بولا، دیکھو فنٹو مس کی اولاد، ہماری تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی ہمیں اس سے غرض ہے کہ تو کہاں تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ ہمیں صرف وہ باز دے دے، ہم چپ چاپ تجھے چھوڑ دیں گے، بلکہ انعام بھی دیں گے۔ دوسری صورت میں جو کچھ ہوگا وہ تیرے کھوپڑے میں نہیں آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں اور ان سب میں برا میں ہوں۔ بندے کو ایسی موت مارتا ہوں کہ خیر چھوڑو، 1-2 گھنٹے میں تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ میری طرف مڑا اور ریوالور کو اسٹائلش انداز میں انگلی پر گھما کر زہریلے لہجے میں بولا، ہاں آئرن لیڈی، تو اس لونڈے کے ساتھ کہاں بھاگی پھر رہی ہے؟ اس کا ایک ساتھی دبے دبے لہجے میں بولا، چیف یہ مجھے بڑی گہری عورت لگتی ہے، میرا خیال ہے میں نے اخبار میں کہیں اس کی تصویر بھی دیکھی ہے، لیکن کچھ یاد نہیں پڑ رہا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ منڈے ہوئے سر والا جس کا نام عاطف بخاری تھا بڑے غور سے میری جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ وہ بولا، یارو مجھے تو ایک اور شک پڑ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ الو کا پٹھا یوسف ابھی تک اس کے پاس ہی چھپا ہوا تھا۔ اگر ایسا نہیں تو اس وقت یہ دونوں چوروں کی طرح رحیمی کی کوٹھی سے کیوں نکلے؟ سوچو سوچو، ذرا مغز استعمال کرو مہربانو، قدردانو، ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ٹانکا لگ گیا ہو۔ لاکٹ والے نے خطرناک لہجے میں کہا، آئرن لیڈی سب کچھ صاف صاف بتا دے کہ چکر کیا ہے۔ آرام سے بتا دے گی تو تیرے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور اس لڑکے کے لیے بھی، ورنہ تم دونوں بری طرح پچھتاؤ گے۔ میں دونوں کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں اپنا اچھا برا خوب سوچ سمجھ لو، اس کے بعد ہم اپنے فن کا مظاہرہ شروع کریں گے اور تم دونوں کے پاس پچھتانے کا وقت بھی نہیں رہے گا، انڈرسٹینڈ؟ اس نے آخری فقرہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ گاڑی سے باہر نکلنے لگے۔ لاکٹ والے نے گنجے سر والے سے کہا، بخاری تو گاڑی کے پاس ہی رہ اور ان دونوں پر نظر رکھ۔ بخاری بولا، یار چیف یا تو اس آئرن لیڈی کے ہاتھ باندھ دے یا مجھے یہاں نہ چھوڑ، اگر اس نے بھاگنے واگنے کی کوشش کی نا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، تجھے تو پتہ ہی ہے میں غصے میں کتنا کمینہ ہو جاتا ہوں۔ لاکٹ والے نے ریوالور اسے تھماتے ہوئے کہا، تو ہو جانا کمینہ، تو ہے ہی کتوں کے خاندان سے، تجھے کون روک سکتا ہے، مگر ایک ہی گولی چلانا زیادہ قیمتی نہیں ہے اس نیلوفر کی جان۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سن رہی ہے تو بھی، یہ پاگل کتا ہے، نہ بھونکتا ہے نہ کاٹتا ہے، بس پھاڑ کھاتا ہے، اور ادھر تجھے کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ بھلی مانس بن کے اندر بیٹھی رہ اور سمجھا اپنے اس کچھ لگتے کو، ہم ناشتہ ماشتہ کر کے ابھی آتے ہیں۔ ان کی بول چال سے لے کر چال ڈھال تک سب میں فلمی انداز جھلکتا تھا۔ وہ چاروں باہر نکل گئے۔ گنجے سر والا عاطف بخاری کچھ دور ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، باقی تینوں چھلداریوں کی طرف چلے گئے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی، جیپ کے علاوہ یہاں ایک پک اپ بھی موجود تھی۔ کچھ دور درختوں کی شاخوں سے ایک رسی بندھی ہوئی تھی اور اس پر رنگ برنگے کپڑے جھول رہے تھے۔ ایک ملازم پیشہ نوجوان چھلداریوں کے سامنے آگ جلائے کچھ پکانے میں مصروف تھا۔ یہ کل 3 چھلداریاں تھیں، کافی قیمتی معلوم ہوتی تھیں۔ ایک چھلداری کے عین اوپر ایک شیشم کی سب سے بلند شاخ پر ٹی وی اینٹینا نظر آ رہا تھا اور اس کی لمبی سفید تار ہوا میں دھیرے دھیرے جھول رہی تھی۔ پک اپ میں ایندھن کے کام آنے والی خشک لکڑیوں کا ڈھیر پڑا تھا اور اس کے علاوہ شکار کا کچھ سامان بھی نظر آ رہا تھا، جس پہ جال اور لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے شامل تھے۔ میں نے باہر کے ماحول سے توجہ ہٹا کر یوسف کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ اس کا اوپری ہونٹ پھٹ کر کریہ منظر پیش کر رہا تھا، زخم چر کر کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا اور ناک کی چونچ تک پہنچ گیا تھا۔ گاڑھے خون کے اندر سے گوشت کی سفیدی جھانک رہی تھی۔ میں نے بآہستگی اس کے منہ سے کپڑے کا گولا نکالا اور اپنے دوپٹے سے اس کا خون صاف کرنے لگی۔ وہ کرہا رہا تھا اور سخت تکلیف میں تھا۔ میرا جی چاہا کہ اس کے ہاتھ بھی کھول دوں، مگر 15 گز دور بیٹھے بخاری کی نظریں میری ہر حرکت دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بآہستگی مخالف سمت کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اندرونی کھٹکا کھینچ کر ہینڈل کو حرکت دینا چاہی، مگر مجھے پتہ چلا کہ دروازہ صرف باہر سے ہی کھل سکتا ہے۔ معلوم نہیں انہوں نے دروازوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اب یہ گاڑی ہمارے لیے کال کوٹری سے کم نہیں تھی۔ یوسف، ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، لگتا ہے اس طرف کوئی آتا جاتا بھی نہیں۔ باجی میرے ہاتھ۔ یوسف نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے ہونٹ کے زخم سے پھر خون رسنے لگا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، میں تمہارے ہاتھ نہیں کھول سکتی، اور اس کا فائدہ بھی کیا ہے، وہ ہمیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں اپنے لہجے کو حتی الامکان پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے باوجود صورتحال کی سنگینی لہجے پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ یوسف کی آنکھوں سے ہراس جھانک رہا تھا۔ یوسف، مجھے یہ لوگ اچھے نہیں لگتے، میرا خیال ہے تم انہیں باز کا پتہ بتا دو،
کہیں کوئی اور مصیبت کھڑی نہ ہو جائے۔ میری بات پر وہ ایک دم چونک سا گیا، کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا، نہیں میں نہیں بتاؤں گا، مار بھی دیں گے تو بھی نہیں بتاؤں گا۔ یوسف، سب سے قیمتی شے جان ہوتی ہے، جان گنوا دو گے تو پھر باقی کیا رہے گا؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں، وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ مجھ پر شک کر رہا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید یہ ان فریب کن حالات کا قصور تھا جن سے ہر یتیم بچے کو گزرنا پڑتا ہے۔ زمانے کی سنگ دلی اور بے حسی بے آسرا بچوں کی ذہنی نشو و نما کو کیسے کیسے متاثر کرتی ہے، اس کا مشاہدہ مجھے پہلی بار ہو رہا تھا۔ میں اس کی ہمدرد اور خیرخواہ تھی، لیکن وہ مجھ پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یوسف، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں ان سے ملی ہوئی ہوں؟ تم سب ملے ہو، خان رحیمی، تم اور یہ بابو لوگ سب ایک ہو۔ یوسف، سمجھنے کی کوشش کرو، اگر میں ان لوگوں سے ملی ہوئی ہوں تو مجھے کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں لانے کی؟ کہ یہ سب کچھ رحیمی کی کوٹھی پر نہیں ہو سکتا تھا؟ اور تمہارے سامنے میں نے اپنا پرس کھیتوں میں پھینکا تھا، مجھے کیا ضرورت تھی اتنی بڑی رقم ایسے پھینکنے کی؟ وہ تمہارے سامنے مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں اور مار رہے ہیں۔ کچھ سمجھنے کی کوشش کرو، میں تمہاری برائی میں نہیں ہوں۔ میں 10-15 منٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کا شبہ کسی حد تک دور ہو گیا، مگر باز کے بارے میں اس نے کچھ بھی بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تکرار سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا، باز میرا ہے، میں نے پکڑا اسے، میں کسی کو کیوں دوں؟ اسی دوران لاکٹ والا اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اب اس نے آنکھوں کو سیاہ چشمے میں چھپا رکھا تھا۔ ایک تنکے سے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے اس نے لوفرانہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا، ہاں مس لال پری، کیا فیصلہ کیا تم دو دیوانوں نے؟ پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ میرے چہرے کے تاثرات سے سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے بخاری اور ایک موٹے لڑکے کو اشارہ کیا۔ انہوں نے مجھے دبوچ کر پلک جھپکتے میں ہی میرے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹائی استعمال کی گئی تھی۔ بندش اتنی سخت تھی کہ میری کلائیاں جیسے آگ میں جلنے لگیں۔ میں ان کے تیور دیکھ کر کانپ گئی۔ خبردار، اسے کچھ نہ کہنا، یہ پہلے ہی زخمی ہے۔ انہوں نے میری بات جیسے سنی ہی نہیں۔ لاکٹ والے نے، جس کا اصل نام اس کے لاکٹ پر اختر زماں کندہ تھا، اپنے ساتھی کو گالی دے کر کہا، ابے کبوتر، دیکھتا نہیں لونڈا زخمی ہے، لا ادھر مرہم، میں لگاؤں گا اس کے ہونٹ پر۔ اس نے ساتھی لڑکے سے سلگتا ہوا سگریٹ لیا اور 2 کش لے کر بڑی بے دردی سے یوسف کے کٹے ہوئے ہونٹ پر رکھ دیا۔ یوسف کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ایک ساتھ کے لیے میں نے سوچا، میرا فرحان بھی تو ایسی کرب سے گزر کر موت کا لقمہ بنا تھا، وہ بھی تو ایسی چیخا چلایا ہوگا، اپنی بدبخت ماں کو پکارتا رہا ہوگا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور چلا کر کہا، چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اتنے فرعون نہ بنو۔ میں نے لپک کر یوسف کی طرف بڑھنا چاہا تو بخاری نے مجھے بالوں سے کھینچ لیا۔ اختر بولا، بڑا درد اٹھ رہا ہے اس کے دل میں، مجھے تو کوئی گہرا رشتہ لگتا ہے۔ بخاری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور جو کچھ کہا وہ میرے تن بدن کو سلگا گیا۔ شرم کرو بغیرتو، کسی کو گالی دینے سے پہلے سوچو، تمہیں بھی باپ، بیٹا اور بھائی کہنے والیاں ہوں گی۔ اختر نے گھوم کر ایک زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا اور پھر بڑے دھیمے اور ملائم لہجے میں اس سے پوچھا، ہاں میرے یوسف فسانی، کچھ بتائے گا کہ؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن پر خیالی چھری پھیری۔ جواب میں یوسف نے ان پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ پوری شدت سے انکار کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ضد پر آ گیا ہے۔ مجھے اس کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ اتنی اذیت جھیل کر بھی وہ ثابت قدم رہے گا۔ چیف، میرا خیال ہے پہلے اس آئرن لیڈی کو پگھلا لیں، پھر اس فنٹومس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اختر نے خطرناک انداز میں اینک اتار کر ایک طرف پھینکی اور میری جانب بڑھا۔ کیا خیال ہے بلبل صحرا، تو بھی کوئی نغمہ سنائے گی یا سراج گیت کی طرح چپ ہی رہے گی؟ غالباً اسے دوسروں کو نتنا ناموں سے پکارنے کا شوق تھا۔ اس نے جتنی بار بھی مجھے مخاطب کیا تھا ایک نئے نام سے کیا تھا۔ اچانک اس نے بے پناہ سنگین لہجہ اختیار کیا اور بولا، میرا خیال ہے گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، بے غیرتی کا تمغہ تو ہمیں دے ہی چکی ہے، اب تھوڑا سا بے غیرت بن بھی جانا چاہیے۔ کیوں، کیا خیال ہے تیرا کبوترا خان؟ کبوترا نے کہا، حق کہہ رہے ہو چیف۔ اس نے سگریٹ سلگا کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اختر زمان مجھ پر جھپٹا اور سلگتی ہوئی سگریٹ میری کلائی پر مسل دی۔ میرے ہاتھ تو پہلے ہی بندھے ہوئے تھے، صرف ٹانگیں آزاد تھیں۔ میں نے اختر کو زور سے ٹھوکر ماری۔ اچانک پہلو سے کبوترا خان عقاب کی طرح مجھ پر جھپٹا اور میرے بالوں کو بل دے کر مٹھی میں جکڑ لیا۔ ایک ایک یوسف زور زور سے چیخنے لگا، رک جاؤ، چھوڑ دو اسے،
میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے، میں بتاتا ہوں سب کچھ۔ اس کی پکار سن کر اختر، بخاری اور کبوترہ نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ بخاری اور کبوترہ پیچھے ہٹ گئے، جبکہ اختر بدستور میرے سرہانے کھڑا رہا اور میرے بالوں کو بل دے کر مٹھی میں جکڑے رکھا۔ ہاں بک، کیا بکنا چاہتا ہے باجے؟ اس کو چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بتاؤ پھر، کہاں ہے وہ باز؟ یوسف نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں، لیکن باجی کو چھوڑ دو، اسے کچھ نہیں پتا۔ اختر نے اس کی کمزوری پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، باجی تمہاری یہیں رہے گی، باز ہمیں مل جائے گا تو یہ چھوٹ جائے گی۔ میں یوسف کے رویے کی تبدیلی پر حیران ہو رہی تھی۔ اس کا ظرف میری توقع سے کہیں زیادہ نکلا تھا۔ وہ اپنی جان پر اتنی اذیت سہ گیا تھا، لیکن مجھے مصیبت میں دیکھ کر سب کچھ ہارنے پر تیار ہو گیا تھا۔ ہم میں کوئی برسوں کی رفاقت نہیں تھی، نہ ہی یہ مہینوں کا ساتھ تھا، چند دن پرانی شناسائی تھی۔ اس مختصر سی جان پہچان نے اسے اتنے بڑے فیصلے پر آمادہ کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اختر اور اس کے ساتھیوں کو سب کچھ بتانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے اس بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اس دن یوسف جب چودھری شہاب کے آدمیوں سے ڈر کر بھاگا تھا تو سیدھا سرسوں کے ان کھیتوں کی طرف چلا گیا جہاں اس کے خیال میں اس کا ماموں یا ماموزاد بھائی کام کر رہے تھے، مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ اس کی ممانی بھی کھیت میں موجود تھی۔ وہ شوہر اور بیٹے کو روٹی دینے وہاں آئی تھی۔ یوسف نے اسے دور سے ہی پہچان لیا۔ ممانی کے ہوتے ہوئے وہ کھیت میں نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اگر ممانی یہاں موجود ہیں تو سغرا گھر میں اکیلی ہوگی۔ اس نئی امید کے سہارے وہ گاؤں کی طرف بھاگا۔ باز اس نے ایک کھیس میں لپیٹ رکھا تھا اور کھیس کے اندر اس کے سر پر کالی ٹوپی چڑھا رکھی تھی۔ ٹوپی کی وجہ سے باز بالکل بے حس و حرکت تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ کپڑے کے اندر پرندہ موجود ہے۔ وہ گاؤں کی چند گلیوں سے گزر کر ماموں کے گھر کے پچھواڑے میں پہنچ گیا اور 4 فٹ اونچی 4 دیواری پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ خوش قسمتی سے اسے سغرا تنہا مل گئی۔ اس نے اسے باز تھمایا اور ضروری ہدایات دینے کے بعد جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل گیا۔ اس کے بعد کے واقعات بھی اس نے مختصراً بیان کر دیے۔ یہ سغرا کون ہے؟ میرے ماموں کی بیٹی اور میری منگیتر۔ اختر بولا، وہی جس کے بال بھورے ہیں اور تھوڑی پر پاس 2 تل ہیں۔ یوسف نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اختر کی معلومات سے اندازہ ہوتا تھا کہ یوسف کے روپوش ہونے کے بعد شکاری پارٹیوں نے اس کے بارے میں کافی تفتیش کی تھی۔ یقیناً ان لوگوں نے اس کی چھوڑی ہوئی سائیکل سے یا کسی اور ذریعے سے یہ سراغ لگا لیا تھا کہ اپنے گھر سے غائب ہونے کے بعد وہ قریبی گاؤں میں شاید ماموں رحیم بخش کے گھر رکا ہے۔ وہاں سے انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس نے اپنے ماموں کے گھر کا رخ کیا ہے۔ انہوں نے اس کے ماموں اور دوسرے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی ہوگی۔ یہ بڑا لمبا چوڑا چکر تھا۔ ایک طرف میں اپنے خیالوں میں گم تھی اور دوسری طرف اختر اور یوسف میں طے پا رہا تھا کہ یوسف سغرا سے باز کیسے حاصل کرے گا اور کیسے اختر کے ہینڈ اوور کرے گا۔ اختر کے اصرار پر یوسف رضامند ہو گیا کہ وہ پیغام بھجوا کر سغرا کو باز سمیت کسی جگہ پر بلا لیتا ہے۔ اب مسئلہ سغرا کو بلانے کا تھا۔ طے یہ ہوا کہ یوسف اپنے ماموں کے گاؤں گوپور میں اپنی ایک رازدہ عورت سے مدد لے گا۔ اس کا نام سردارہ تھا۔ یہ رشتے کرانے والی نائن تھی۔ یوسف کے گاؤں میں بھی آتی جاتی تھی اور یوسف اس سے سغرا کا حال احوال دریافت کرتا رہتا تھا۔ اس کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا اور رات کے اندھیرے میں یوسف بآسانی اس سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ شام سے ذرا پہلے اختر نے بخاری کو حکم صادر کیا کہ وہ اور کبوترہ یوسف کے ساتھ گوپور چلے جائیں۔ اس نے اپنے ریوالور کے علاوہ ایک واکی ٹاکی بھی بخاری کو دے دیا۔ یہ خاصی لمبی رینج کا سیٹ نظر آتا تھا، غالباً USA کا بنا ہوا تھا۔ USA ہی کی ایک طاقتور الیکٹرانک دوربین بھی میں نے جیپ میں پڑی دیکھی تھی۔ کبوترہ کے پاس ایک ہلکی سی مگر بہت طاقتور گن تھی۔ ایسی گن میں نے ایک دفعہ ایئرپورٹ پر ایک سیکیورٹی آفیسر کے پاس دیکھی تھی۔ یہ گن بھی خاصی قیمتی دکھائی دیتی تھی۔ ان لوگوں کا ساز و سامان دیکھ کر میں حیران ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی۔ اختر نے یوسف کو کبوترہ کی گن دکھاتے ہوئے کہا، یہ 1 سیکنڈ میں 26 گولیاں نکالتی ہے۔ ہوشیاری دکھاؤ گے نا تو چہرہ پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا تمہارا۔ ہاں، اگر اچھے فٹومس بن کر تعاون کرو گے تو جان بھی بچے گی اور انعام بھی ملے گا۔ کبوترہ نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ اس نے ایک بوسیدہ سے کمبل کی بکل ماری تو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ وہ شہری ہے یا دیہاتی۔ بخاری بھی چھلداری میں گیا اور اپنے ملازم کی شلوار قمیص پہن کر آ گیا۔ اینک اتار کر اس نے گرم چادر کی بکل ماری تو منڈے ہوئے سر کے ساتھ وہ سکہ بند دیہاتی نظر آنے لگا۔ صرف جوتے کی کسر تھی، مگر اندھیرے میں جوتا کس نے دیکھنا تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر انہوں نے یوسف کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اسے لے کر پک اپ میں جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پک اپ دھول اڑاتی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ یہاں پر پارٹ 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 13 سماعت فرمائیں۔